بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو املا کے مسائل۔ اس سے پہلے رموز اوقاف کہاں اور کیوں کے موضوع پر لیکچر دیا گیا تھا۔ اردو تحریر کے تعلق سے ان دونوں موضوعات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، رموز اوقاف اور املا۔ چنانچہ اردو کی جو اکیڈمیاں ہیں، کمیٹیاں ہیں، سوسائٹیاں ہیں، ان لوگوں نے ان دونوں موضوعات کو ایک ساتھ ڈیل کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں مقامات پر جو اردو کے تعلق سے جو کمیٹیوں نے کام کیا ہے، سفارشات جو مرتب کی ہیں، تو ان کمیٹیوں کے اجلاسوں میں دونوں موضوعات برابر زیر غور اور زیر بحث آئے۔ اسی طرح جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو چاہے وہ رموز اوقاف کے موضوع پر کتابیں ہوں یا اردو املا کے نام سے جو کتابیں ہوں، ان میں بھی عام طور سے ان دونوں موضوعات کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ املا اور تلفظ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ املا کا تعلق تحریر سے ہے اور تلفظ کا تعلق زبان سے ہے یا طرز ادا سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کی کسی بھی زبان میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہر زبان کا ایک مخصوص املا ہوتا ہے اور اس کو الفاظ کو ادا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جسے تلفظ کہا جاتا ہے۔ یہ مثال کے طور سے چند الفاظ لکھے گئے ہیں، ان کو کیسے پڑھیں؟ شکل پڑھیں یا شکل پڑھیں؟ کرم پڑھیں یا کرم پڑھیں؟ سین ہے رے، سحر بھی ایک لفظ ہے، سحر بھی ایک لفظ ہے، کہاں پر کیا معنی ہیں، اس کے لیے کیا تلفظ ہو، کس طرح ہم اس لفظ کو ادا کریں، اس میں عام طور سے لوگوں سے بہت غلطیاں ہوتی۔ اردو کے تعلق سے ایک بات اہم یہ ہے کہ اردو اصلاً کوئی زبان نہیں تھی، مختلف زبانوں کے مجموعے سے اردو وجود میں آئی۔ تو اردو کے جو الفاظ ہیں وہ اصلاً عربی اور فارسی زبانوں سے آئے۔ اردو کے زیادہ تر الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اردو کو ادا کرنا، اس پر ہندی اور آریائی زبان کہتے ہیں، اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اردو پر عربی فارسی کے اثرات ہیں، لفظ کا اسٹرکچر کیا ہے اس کے اعتبار سے، اور لفظ کو کیسے ادا کیا جائے، کیسے بولا جائے، اس تعلق سے اس پر ہندی، سنسکرت، آریائی زبانوں کا اثر ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ جو اردو املا کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جن زبانوں سے آئے ہیں، ان زبانوں میں اس کا املا جو ہے اس کی پیروی کی جائے، یا یہ کہ اردو کا جو اپنی ایک زبان جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا اپنا املا جو اب مروج ہوا ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، کور ایشو ہے، جس کو بنیاد بنا کے مختلف جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ان کمیٹیوں نے کچھ سفارشات کی ہیں۔ جو سفارشات کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لازم کوئی نہیں ہے کہ اس کو ہر حال میں لازماً اختیار کیا جائے، بلکہ ان کی حیثیت سفارشات کی ہے، اوپینینز کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، دوسری رائے دی ہے۔ تو ابھی گویا کہ ایک حیثیت سے یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، کمیٹیاں ہو رہی ہیں، سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں،
کچھ باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، کچھ باتیں ابھی زیر بحث ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ اردو کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو عربی اور فارسی زبانوں کے جو اثرات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ عربی اور فارسی میں جس طرح استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح ہم استعمال کریں، یا اردو والوں نے خاص طور سے ان کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں اس کو اردویانے کی جو کوشش کی ہے، اردو میں اس کا املا جو رواج دینے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم لوگ استعمال کریں۔ اردو املا کے اصولوں کی تعیین کیوں ضروری ہے؟ یہ بات آ گئی ہے کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ اصلاً عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے، جبکہ اس کی صوتیات جو ہے وہ ہندی کی ہے، اس وجہ سے اردو کے املا کا تعین ضروری ہے۔ اب کچھ ہم تاریخ پہ آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ رموز اوقاف کی تاریخ بھی اصلاً انگریزوں کا یہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے تو انہوں نے اردو کو رواج دیا، تو جو رموز اوقاف انگریزی میں رائج تھے انہی کو انہوں نے اردو میں رواج دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح اردو املا کے تعلق سے بھی اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ اس کو بھی انگریزوں نے یا مستشرقین ہم کہہ لیں، ان لوگوں نے اس کو رواج دیا ہے، اور خاص طور سے یہ فورٹ ولیم کالج کے تحت جو اردو کی کتابوں کی اشاعت جو شروع ہوئی، تو گیا کہ جس طرح رموز اوقاف کو رواج دیا گیا، اسی طرح اردو املا کو بھی فورٹ ولیم کالج کے ذریعے جو کتابیں شائع ہوئیں، جو لوگ وہاں پر کام کرتے تھے محققین، ان لوگوں نے اس کو رواج دیا۔ البتہ کچھ افراد کے بھی اس تعلق سے نام آتے ہیں کہ انہوں نے اس پر خاصا کام کیا ہے۔ اس میں خاص طور سے مولوی عبدالحق کا نام آتا ہے۔ ان کی کتاب ہے مشہور قواعد اردو، یہ کتاب ان کی بڑی پرانی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے یہ املا کے موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک نام آتا ہے ڈاکٹر جعفر حسن۔ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید مسلم ہیں، جعفر جیم عین فیرے اور حسن بڑی ہے سے، لیکن یہ اسی طرح کتابوں میں یہ نام ملا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انگریز ہوں۔ تو انہوں نے یہ اردو زبان اور اس کا رسم الخط، اس نام سے انہوں نے اردو رسم الخط کے نام سے ان کی ایک کتاب حیدرآباد سے شائع ہوئی تھی 1940 میں۔ سید مسعود حسن رضوی کی کتاب ہے اردو زبان اور اس کا رسم الخط۔ عبد القدوس ہاشمی صاحب کی کتاب ہے ہمارا رسم الخط۔ محمد الیاس برنی کی کتاب ہے اردو ہندی رسم الخط۔ غلام رسول اردو املا۔ عبد الغفار مدھولی اردو املا کا آسان طریقہ۔ رشید حسن خان، یہ رشید حسن خان کا غیر معمولی کردار ہے، غیر معمولی کام ہے۔ ترقی اردو بورڈ کے تحت جتنے کمیٹیاں بنائی گئیں، ان کے اجلاس ہوئے، ورکشاپ ہوئے، اس میں رشید حسن خان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے الگ سے بھی کام کیا ہے، ان کی کتابیں ہیں، اردو املا پر بھی ان کی کتاب ہے، اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، تو الگ سے بھی ان کا کام ہے، اور وہ ان ترقی اردو بورڈ کی کمیٹیوں میں بھی شامل رہے ہیں۔ اسی طرح عبد الستار صدیقی، یہ بھی معروف نام ہے اردو املا کے تعلق سے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ خاص طور سے اس پر کام کیا ہے اردو املا کے تعلق سے۔ تو اسی طرح اجتماعی طور سے بھی اردو املا کو ڈیولپ کرنے کے لیے اجتماعی طور سے بھی کام ہوئے ہیں۔ تو یہ ہندوستان میں ترقی اردو بورڈ اور پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان، یہ دو ادارے ہیں اردو کے اجتماعی۔ ان لوگوں کے پہ ہم مسلسل ورکشاپ ہوتے رہے ہیں، اور اس میں اس طرح اس کے بارے میں فیصلے لیے جاتے رہے ہیں۔ تو انجمن ترقی اردو کی نے ایک اصلاح رسم الخط
کمیٹی ایک بنائی تھی 1943-44 میں اس کے اجلاس ہوئے ہیں. پھر اسی نے املا کمیٹی ایک بنائی جس کے 1973 اور 74 میں کئی اجلاس ہوئے. پھر انجمن ترقی اردو ہی نے ایک توسیع شدہ کمیٹی ایک بنائی 1976-77 میں، اور اسی کی طرف سے ایک سیمینار ہوا تھا املا اور رموز اوقاف کے مسائل، یہ 1974 میں. پھر اردو املا پر خاص طور سے ایک ورکشاپ ہوا 1980 میں، اور پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان کا ورکشاپ ہوا تھا 1985 میں. تو اب اس وقت جو اردو املا کے تعلق سے جو ضوابط طے کیے گئے ہیں یہ ان کمیٹیوں کا گویا کہ حاصل بحث ہے، ان کا خلاصہ ہے. اب میں یہ اصل موضوع پر آتا ہوں کہ ان کمیٹیوں نے اردو میں کیسے لکھا جائے، الفاظ کا استعمال کیسے ہو، اس تعلق سے جو فیصلے کیے ہیں اس کا میں آئندہ خلاصہ میں بیان کروں گا. ضوابط کیا طے کیے ہیں وہ، اور اس کے تحت ہر ضابطے کے تحت کچھ مثالیں میں بیان کروں گا جس سے کہ اس ضابطے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلا ہے کہ الفاظ کو الگ الگ لکھنا یا ملا کر لکھنا. عام طور سے ہم لوگ مدرسے کے جو فارغین ہیں ان کے درمیان جو املا رائج ہے وہ الفاظ کو ملا کے لکھنے کا رواج رہا ہے، اور اب تک وہ یہ رواج اتنا راسخ ذہنوں میں ہے کہ اب کوئی لفظ کو اگر الگ کو لکھنے کو کہا جائے تو یہ عجیب سا لگتا ہے اور یہ غیر مانوس سا لگتا ہے، جبکہ اردو والوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ مرکب الفاظ کو اب ہر حال میں الگ لکھنے کی کوشش کرنی. چنانچہ یہ مثال جو دیے ہیں، جتنی مثالیں ہیں سب میں لے کر، دے کر، کے لیے، اس کا، ان کا، جن کا، اس میں، دل میں، ان پڑھ، انجان، یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم لوگ اب تک ملا کے لکھنے کے عادی رہے ہیں، لیکن اب اردو والوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان الفاظ کو لازماً الگ لکھنا ہے. اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو کہ ملا کے لکھے جاتے رہے ہیں. مثال کے طور پر فنکار، شاہکار، دولت خانہ، دانش مند، دانشور، طاقتور، عقل مند، پاندان، ان سارے الفاظ کو اردو میں الگ لکھنے کی سفارش کی گئی. اسی طرح جتنے الفاظ ہیں بے، ان کے شروع میں آتا ہے ان کو بھی الگ لکھنا ہے. بے اثر، بے باک، بے قرار، بے حیا، بے عزت، ان تمام الفاظ کو الگ الگ ہی لکھنا ہے. البتہ اردو والوں نے کچھ رعایت کی ہے کہ کچھ الفاظ کو ابھی انہوں نے الگ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی سفارش ہے کہ اس کو ملا کر لکھا جا سکتا ہے. مثلا یہ الفاظ ہیں بلکہ، چنانچہ، کیونکہ، چونکہ، حالانکہ. یہ 5 الفاظ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ملا کر لکھنا چاہیے، ملا کر زیادہ بہتر ہے. لیکن جو مجھ کو ان میں جو 2 الفاظ جو شروع کے ہیں بلکہ اور چنانچہ، میری رائے ہے کہ ان کو تو ملا کے لکھنا چاہیے. باقی جو 3 الفاظ ہیں کیونکہ، چونکہ اور حالانکہ، ان تینوں کو بھی الگ الگ استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں بولنے میں سکتہ ہوتا ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کو الگ لکھنا چاہیے. کیوں الگ لکھا جائے، کی الگ لکھا جائے، چوں الگ لکھا جائے، کی الگ لکھا جائے، اور حالان کو الگ لکھا جائے اور کی الگ لکھا جائے. یہ میری رائے ہے، لیکن بعض اردو والوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی ایک ملا کر ہی لکھا جا سکتا ہے. یہ تے کیسے لکھا جائے، گول تے یا لمبی تے؟ تو عربی کی تے کو اردو میں ہمیشہ لمبی تے سے لکھنا چاہیے، جیسے حیات، نجات، منات اور تورات، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. عربی میں ان کو گول تے سے لکھا جاتا ہے، لیکن اردو والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو لمبی تے سے لکھا جائے. اس قاعدے میں بھی انہوں نے کچھ استثناء نکال دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ، زکوٰۃ، مشکات، ایسے الفاظ کو ابھی عربی اسٹائل ہی میں لکھا جا سکتا ہے. اس تعلق سے یہ بات عرض کر دوں کہ عربی والوں نے بھی اس کا طرز تحریر کو بدل دیا ہے. چنانچہ عربی کتابوں میں بھی یہ صلاۃ
اور زکوٰۃ جو ہے صاد لام الف بولتے یا زے اور کاف الف بولتے، اس طرح سے عربی کتابوں میں بھی اب لکھا جانے لگا ہے۔ تو اگر اردو میں بھی اس کی رعایت کی جائے، اسی طرح لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ اردو میں اتنے زیادہ عام ہیں، رائج ہیں، لوگ ان سے مانوس ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے اردو والوں نے بھی یہ رعایت دے دی ہے کہ اردو میں بھی ان الفاظ کو عربی ہی کے اسٹائل میں لکھا جا سکتا ہے۔ تنوین، دو زبر کو کیسے لکھا جائے، اس تعلق سے ہندوستان کی جو کمیٹی ہے اور پاکستان کی جو کمیٹی ہے، دونوں کی الگ الگ رائے ہیں۔ ہندوستان کی کمیٹی نے تو یہ تجویز دی ہے کہ الف کا اضافہ کر کے اس پر دو زبر لگائے جائے، نسبتاً، عادتاً، ضرورتاً، مصلحتاً، وقتاً فوقتاً، عقیدتاً، لفظ میں گولتے کے بعد الف کا اضافہ کیا جائے اور الف پر دو زبر لگائے جائے۔ لیکن پاکستانی کمیٹی کی یہ سفارش ہے کہ نہیں، الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گولتے ہی پر دو زبر لگایا جا سکتا ہے۔ عطف اور اضافت کہاں لگائی جائے، تو اس کے تعلق سے بھی یہ ایک ہے کہ عطف یا اضافت کا استعمال صرف عربی اور فارسی الفاظ میں ہوگا، اردو الفاظ میں عطف و اضافت نہیں ہوگا، بلکہ اردو الفاظ میں اور کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہاں کوئی مثال لکھی ہوئی ہے، مکہ و مدینہ، قیام و طعام، یہ غلط ہو گیا ہے، قیام و طعام، نماز و روزہ، صبح و شام، روز و شب۔ دیکھیے شروع کی دو مثالیں عربی کی ہیں، مکہ اور مدینہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں، دونوں کے بیچ میں واو، قیام و طعام دونوں عربی کے الفاظ ہیں، ان کے بیچ میں واو، نماز روزہ، صبح و شام، روز و شب، یہ دونوں الفاظ فارسی کے ہیں، اس لیے ان کے بھی بیچ میں اور آئے گا۔ اسی طرح کتاب حیات، روشنی ہرا، شرح کتاب، اس میں فارسی الفاظ ہیں، اس لیے ان میں اضافت کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارے مولانا جلال الدین عمری صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک لفظ عربی یا فارسی کا ہے، دوسرا اردو کا ہے، تو دونوں کے بیچ میں واو لانا صحیح نہیں۔ اگر الگ الگ زبانوں کے الفاظ ہیں دو، تو ان کے بیچ میں بھی اور کا لفظ استعمال کیا جائے گا، واو کا استعمال کرنا صحیح نہیں۔ جو نیچے مثالیں ہیں کہ دن اور رات، سونا اور جاگنا، رنگ اور روپ، یہ الفاظ ایک زبان کے نہیں ہیں، یا اردو زبان کے ہیں، عربی فارسی کے نہیں ہیں، اس لیے اس میں اور کا استعمال لازم کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دل کی دھڑکن، اسکول کا وقت، دل کی بات، تو اس میں بھی اضافت کے بجائے اس میں اردو کی ترکیب بنا کے اس میں بیچ میں کی کا استعمال کیا جائے گا۔ دھڑکنے دل، وقت اسکول، بات دل، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ با کا استعمال کیسے کیا جائے، اردو والوں نے طے کر دیا ہے کہ با جہاں بھی آئے، چاہے شروع میں آئے چاہے بیچ میں آئے، جہاں بھی وہ آئے گا اس کو الگ لکھا جائے گا۔ یہ عجیب سا لگتا ہے، ہم لوگ تو اس قدر عادی ہیں، بہرحال ہر حال میں اس کو ملا کے لکھتے ہیں، لیکن اردو والوں نے یہ طے کیا ہے کہ با کا استعمال جہاں بھی ہوگا، چاہے شروع میں ہو چاہے درمیان میں ہو، اس کو الگ لکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ اتنی مثالیں دی ہیں، بنظر اصلاح، بدقت، بعافیت، بخیریت، بصد احترام، بذات خود، یہ الفاظ ہیں۔ یا ماہ بماہ، دم بخود، جاں بلب، تو یہ گویا کہ با کا استعمال چاہے جہاں پہ ہو اس کو الگ لکھنا چاہیے۔ اسی طرح گی کے استعمال میں ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں رائج ہیں، اس کا ہم استعمال صحیح نہیں کرتے۔ مثلا ادائیگی، تو ادائیگی عام طور سے ہمارے ہاں رائج ہے، ادائیگی کرتے ہیں، لیکن یہ اردو والے کہتے ہیں کہ نہیں، ادائیگی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، ادائی استعمال ہونا چاہیے۔ اس کا انہوں نے جو یہ قاعدہ بتایا ہے کہ جن الفاظ کا آخری حرف ہے ہو، ہائے مختفی، ہائے مختفی
کا مطلب ہوتا ہے کہ ہے کی آواز نہیں آتی ہے، ہے کی آواز چھپی ہوتی، اور یہ صرف عربی اور فارسی ہی کے الفاظ میں آتا ہے، تو ان میں تو گی کا استعمال کیا جائے گا، جیسے آہستہ، آہستہ نہیں کہا جاتا، آہستہ ہے کی آواز نہیں آتی، تو اس میں تو گی کا استعمال کیا جائے گا۔ شگفتہ سے شگفتگی، شائستہ سے شائستگی، زندہ سے زندگی، پختہ سے پختگی، آزردہ سے آزردگی، ہر جگہ کی کا استعمال آ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر آخری حرف ہے کسی لفظ کا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر گی کا استعمال نہیں کیا جائے گا، جیسے ناراض، ناراض کے آگے ناراضگی، اور ادا کے آگے ادائیگی، تو گی کا استعمال ان الفاظ میں نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان یہ الفاظ اس طرح رائج ہیں کہ ہم اس پر بہت آسانی سے گی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا استعمال اردو قواعد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح واو، کچھ الفاظ ہیں جن میں واو استعمال کر لیا جاتا ہے، کھینچ کے اس کو بولا جاتا ہے، حالانکہ اردو قواعد کے اعتبار سے واو کے بغیر ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ دکان، ہم میں سے اکثر لوگ دکان واو سے لکھتے ہیں، وہ غلط املا ہے۔ موٹاپا، لوگ کہتے ہیں کہ آدمی موٹا ہے، تو موٹاپا میں بھی واو لگایا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے، واو کے بغیر لکھا جائے گا موٹاپا۔ لوہار، جو لوہے کا کام جو آدمی کرتا ہے اس کو لوہار، اردو میں عام طور سے لوگ لوہار واو سے لکھ دیتے ہیں، اردو والوں نے کہا ہے کہ واو نہیں آئے گا، لوہار لکھا جائے گا۔ اسی طرح ادھار، دہرایا، پہنچا، پہنچا کو بہت سے لوگ واو سے ہی لکھتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، پہنچا لکھیں یا پہنچ لکھیں، دونوں میں واو کا استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح خرد، خرد کلاں، کلاں مانے بڑا، خرد مانے چھوٹا، تو خرد جو چھوٹا کے معنی میں ہے اس میں واو نہیں آئے گا۔ کھانے کے معنی میں جو خوردن، جو فارسی کا لفظ ہے خوردن، اس سے جب ہم خرد کا استعمال کریں گے تو اس میں واو آئے گا۔ اسی طرح رومال، رومال کے لفظ میں واو آئے گا، بغیر واو کے اس کو لکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں واو کو لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اس کی آواز نہیں نکلے گی، واو کتابت میں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، لیکن اس سے آواز اس کی منہ سے نہیں نکلے گی۔ دو آتشا، دوبارہ، یعنی اس کو تیز پڑھیں گے، دوبارہ، دو پٹا، دو چند، دو دھاری، دو سالہ، دو زانو، دو شمبا، دو گانا، یعنی واو کو لکھیں گے لیکن اس کو تیز پڑھیں گے، واو کا تلفظ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح خواب، خواجہ، خار، درخواست، تو یہ واو کی آواز نہیں آتی ہے، جو آگے جو لفظ ہے اس کے اعتبار سے اس کی آواز آتی۔ خامخواہ، خورشید، کم خواب، دسترخوان، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن میں کہ واو اردو والوں کی سفارش ہے کہ واو لکھا تو جائے گا لیکن طرز ادا میں اس کا اظہار نہیں ہوگا، الفاظ کو اتنا تیز پڑھیں گے کہ واو کی آواز نہ آئے۔ جز یا جزو، اس میں بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، ہم واو کہاں لکھیں کہاں پہ نہ لکھیں۔ تو اردو والوں نے کہا ہے کہ اگر ہم صرف لفظ جز کا استعمال کریں تو اس میں واو کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کوئی مرکب لفظ استعمال کریں جس کا پہلا لفظ جز ہو تو اس میں واو آئے گا۔ اگر ہم صرف جز کے لفظ کو استعمال کریں تو اس میں واو نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم جیسے مثال دی ہے جزو بدن، جزو لا ینفک، جزو لازم، دو الفاظ ہیں مرکب ہیں، اس میں ابتدائی لفظ جز ہے، وہاں تو واو آئے گا، لیکن جب ہم صرف ایک ہی لفظ جز کا استعمال کریں تو وہاں پر پھر ہم واو نہیں لگائیں گے۔ الف یا الف مقصورہ،
پورا الف یا چھوٹا الف، تو اس کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر اردو ادیبوں کا یہ کہنا ہے کہ عربی کے جن الفاظ کے آخر میں یہ آتا ہے لیکن آواز الف کی نکلتی ہے انہیں جوں کا تو لکھا جائے گا، جیسے ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ، فتویٰ، طوبیٰ، شورا، ان الفاظ کے بارے میں اردو والوں نے کہا ہے کہ ان کو عربی کا جو املا ہے اسی طرح لکھا جائے گا۔ اگرچہ ان الفاظ کے بارے میں بعض اردو والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی جیسے اردو میں آواز منہ سے نکلتی ہے اسی طرح لکھا جانا چاہیے، جیسے ادنا کو الف دال نون الف ہی لکھا جائے، اعلیٰ کو الف عین لام الف ہی لکھا جائے۔ یہ بعض اردو والوں نے رائے دی ہے، لیکن اس کو اردو میں بھی قبول عام نہیں حاصل ہوا ہے۔ زیادہ تر اردو والے یہ رعایت دیتے ہیں کہ اس کو عربی املا ہی کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے، لیکن کچھ الفاظ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کو پھر جو طرز ادا ہے جیسے منہ سے آواز نکلتی ہے اس طرح اردو میں ان کو لکھنا چاہیے۔ مثلا مولا، ہمارے درمیان میم واو لام چھوٹی ہے اوپر کھڑا زبر، ایسے لکھا جاتا ہے، تو لیکن یہ اردو والے کہتے ہیں نہیں، مولا کو لام الف سے لکھا جائے گا۔ اسی طرح مدعا، تقاضا، ہمارے ہاں تقاضا کو عام طور سے لوگ زاد اور چھوٹی ہے سے لکھتے ہیں، تقاضا، حالانکہ یہ غلط ہے، عربی میں تقاضا یا تقاضا چھوٹی ہے تو اس کی جگہ وہ الف استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تماشا، تمنا، حیولہ کو بھی عربی میں لام چھوٹی ہے پر کھڑا زبر ہی کر کے لکھا جاتا ہے، لیکن اردو والے ہی کہتے ہیں کہ اس کو حیولہ لام الف سے لکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح مقتدا، ماورا، یہ الفاظ جو ہیں اردو والوں کا کہنا ہے کہ اس کا املا ہمیں اردو طرز میں جو رائج ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ اوپر کے الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو عربی سٹائل ہے اسی کو ہم باقی رکھ سکتے۔ نون غنہ کہاں پر استعمال کریں؟ نون کے پیٹ میں نقطہ ہو اور کہاں وہ بغیر نقطے کے استعمال کریں، تو اس تعلق سے کہتے ہیں کہ غائب کا صیغہ ہو وہاں پر نون غنہ آئے گا۔ جوانوں نے کہا، دوستوں نے سنا، مسلمانوں نے شکریہ ادا کیا، تو یہاں دوستوں، جوانوں، مسلمانوں، اس میں آخری نون پہ نقطہ نہیں آئے گا، نون غنہ ہوگا، لیکن منادہ اگر ہو تو اس میں تو نون غنہ ہی غائب کر دیا جائے گا، وہاں نہیں آئے گا۔ اے جوانوں، اے دوستوں، اے مسلمانوں، تو یہاں منادہ میں اس کو بغیر نون غنہ کے اس کا استعمال ہوگا اور آگے منادہ کی جو علامت ہے وہ لگائی جائے گی۔ کچھ الفاظ ہیں جو مصدری ہیں اردو میں، کھانا، پینا، لینا، دینا، جانا، یہ الفاظ جو ہیں تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ تذکیر و تانیث اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے دوا مؤنث ہے تو دوا لانا ہے یہ نہیں استعمال کریں گے، دوا لانی، دوا لینی ہے یا لانی ہے۔ کتاب پڑھنا ہے نہیں، پڑھنا کا لفظ مصدر ہے، لیکن کتاب چونکہ مؤنث ہے اس لیے کتاب پڑھنی ہے استعمال کریں گے۔ شہر کا لفظ مذکر ہے تو شہر جانا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، تو یہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ اردو کے مصدری الفاظ جو ہیں ان کو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ان کا استعمال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کو لکھنے میں بڑی غلطی ہمارے درمیان ہوتی ہے، یہ عربی ہی کا لفظ ہے لیکن ان کے معنی ہے اگر، شاہ کے معنی چاہا اللہ، انشاءاللہ کے معنی ہے اگر اللہ چاہے، تو اس معنی میں انشاء کو ایک ساتھ لکھنا درست نہیں ہے، ان کو الگ لکھنا چاہیے، شاہ کو الگ لکھنا چاہیے، اللہ کو الگ لکھنا چاہیے۔ البتہ انشاءاللہ خاں، تو انشاءاللہ خاں میں انشاء کا لفظ ایک ہی ساتھ انشاء استعمال کیا جائے گا، اس میں الگ الگ نہیں لکھا جائے گا۔ زال، زے اور یہ 3 نقطے والی زے، ان کے استعمال میں ہمارے درمیان
کنفیوژن ہے اور خود اردو والوں کے درمیان کنفیوژن ہے. یہ جو میں نے جو لکھا ہے یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زال سے لکھے جانے والے الفاظ یہ ہیں: گزشتہ، گزرگاہ، درگزر، رہ گزر، پذیر آئی، سرگزشت، دل پذیر. زے سے لکھے معنی الفاظ: گزارش، شکر گزار، مال گزاری. یہ جو اوپر کی مثالیں ہیں گزشتہ، گزرگاہ، اس کو بعض اردو والے کہتے ہیں کہ زے سے لکھنا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان الفاظ کا استعمال زال سے ہونا چاہیے. اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ زے والے، اور بعض الفاظ ہیں جن پر کہ 3 نقطے والی زے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مزدہ، زالہ، پزمردگی، نژاد، اژدہا، ٹیلی ویژن. تو ان الفاظ میں 3 نقطے والی زے استعمال کی جائے گی. 1 نقطے والی زے اگر استعمال کریں گے تو وہ غلطی ہوگی. حمزہ کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کے تعلق سے بھی اردو میں کئی قواعد ہیں. ایک قاعدہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف ہے ان میں حمزہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا. کیا ہے؟ مجہول کافی، ابتدائے عشق، انتہائے شوق، صدائے دل، دانائے راز. یہ 4 مثالیں ہیں. ہم لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ یہ ہم جب ابتدائے عشق جب لکھتے ہیں تو بڑی یہ پہ حمزہ لگا دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں، بغیر حمزے کے بڑی یہ کا استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح جن الفاظ کے آخر میں یا معروف ہے وہاں بھی حمزہ نہیں آئے گا، بس یہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. روشنی دل، بندگی خدا، مرضی مولا، تجلی کعبہ. ان الفاظ میں بھی ہمارے درمیان جو استعمال ہے وہ ہم روشنی دل لکھیں گے تو یہ پہ حمزہ اوپر لگا دیں گے، تو یہ بھی استعمال صحیح نہیں ہے. حمزہ کے بغیر لکھنا چاہیے. البتہ اضافت کو ظاہر کرنے کے لیے زیر اس میں لگا سکتے ہیں. البتہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ میں حمزہ ہے تو وہاں حمزہ ضرور لکھیں گے اور سہولت کے لیے زیر لگا دیں گے. جیسے تماشائی حیات، دانائی انسان، بے وفائی دوست. ان الفاظ میں حمزہ بھی آئے گا، چھوٹی یہ بھی آئے گی، اور چھوٹی یہ پر اضافت کے لیے زیر بھی لگا دیں گے. حمزہ یا الف، عربی کے بہت سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں حمزہ آتا ہے، لیکن اردو والوں نے اس کا انکار کیا ہے. اردو والے کہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے حمزہ. جیسے الفاظ ابتدا، انتہا، املا، انشاء، فقراء، علماء، حکماء، ادبا، عذرا. ان تمام الفاظ کے آخر میں ہم لوگ عام طور سے حمزہ ضرور لگاتے ہیں، لیکن اردو والے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بغیر حمزہ کے لکھنا چاہیے. اس تعلق سے خود کہ مجھے بھی کبھی کبھی تو بہت زیادہ اٹپٹا ہی لگتا ہے. جیسے علماء کا لفظ علماء ہے، فضلاء ہے، حکماء ہے، یہ الفاظ بغیر حمزے کے ناقص سے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو بھی اس پر اطمینان نہیں ہے کہ ان الفاظ میں حمزہ لگائیں یا نہ لگائیں. جہاں مناسب سمجھتے ہیں لگا دیتے ہیں، جہاں مناسب سمجھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال کوئی ایک پیٹرن اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس پر ابھی اطمینان ہمیں ہوا نہیں ہے کہ کیا کریں، بغیر حمزے کے لگائیں یا حمزے کے ساتھ لگائیں. لیکن اردو والے زور دے کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان الفاظ کو بغیر حمزہ کے استعمال کرنا چاہیے. البتہ وہ اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اگر یہ حمزہ والے الفاظ جو ہیں وہ مرکب میں ہوں، اضافت میں ہوں، وہ مضاف کی حیثیت سے آئیں، تو وہاں پر حمزہ ظاہر کرنا چاہیے. مثال کے طور انشاءاللہ خان، انشاءاللہ ہے، ضیاء الرحمن، ذکاء اللہ، ثناء الحق، بہاء اللہ، علاء الدین. یہ سارے الفاظ ہیں. اگر یہ اکیلے استعمال کیے جائیں گے، جیسے کہ ذکا، ضیاء، ثنا، یہ اکیلے استعمال کیے جائیں گے تب تو اس میں حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا.
لیکن جب یہ کسی مرکب کا حصہ جب بنیں گے تو اس میں حمزہ کا استعمال ہوگا، کیا جانا چاہیے۔ ایک ہے حمزہ یا یہ، حمزہ استعمال کریں یا یہ استعمال کریں، اس تعلق سے بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ اس املے کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ اس قاعدے کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اردو والے کہتے ہیں کہ اگر یا مجہول سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، یہ ایک اصول سمجھ لیجئے، اگر یا مجہول سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو وہاں حمزہ کا استعمال ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر زیر نہیں ہے، زبر ہے، تب حمزہ آئے گا۔ جیسے لیے، دیے، کیے، جیے، دیجیے، کیجیے، آئیے، کھائیے، چاہیے، سوچیے، دیکھیے، ان تمام الفاظ میں دیکھیے یہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، اس لیے اس میں حمزہ کا استعمال ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو وہاں پر حمزہ آئے گا، جیسے آئے، گئے، کھائے۔ تو ان الفاظ میں یہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ آئے گا۔ لیکن جن الفاظ سے پہلے والے یہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہے وہاں پر حمزہ کا استعمال ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ ہے کا استعمال بھی اردو میں بہت زیادہ ہے۔ ہے کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، ہائے ملفوظ، ہائے مخلوط اور ہائے مختفی۔ ہائے مخلوط کو 2 چشمی ہے بھی کہتے ہیں۔ ہائے ملفوظ سے مراد وہ ہے جس کی آواز آئے، جیسے یہاں، جہاں، کہاں، بہت۔ تو ہے جو اس میں آیا ہے بیچ میں، اس کی ہے کی آواز آتی، اس کو ہائے ملفوظ کہتے ہیں۔ ہائے مختفی سے مراد ہے وہ ہے جس کی آواز نہیں آتی۔ اور ہائے مخلوط جو ہے، ہائے مخلوط یا ہائے 2 چشمی، اس کا استعمال عام طور سے وہ الفاظ جس کو ہندیایا جاتا ہے، ہندی الفاظ جس سے بنایا جاتا ہے، اس میں یہ ہائے 2 چشمی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہائے 2 چشمی کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں وہ حروف جن کی مدد سے 2 چشمی ہے بنتی ہے، بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، دال، ڈال، رے، اڑے، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، یہ ان حروف کے ساتھ ہے آگے جو لگتی ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے دونوں حروف کو ملا کے الفاظ نکالی جاتی۔ بھا، بہا نہیں کہیں گے، بھا، پھا، تھا، اس طرح کہیں گے۔ بہا، تہا، اس طرح اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور تو چنانچہ دونوں حروف ہے اور اس سے پہلے والے حرف دونوں کو ملا کے اس کی آواز نکلے گی۔ مجھے، تجھے، چولہا، ننھا، جھاڑو، انہیں، انہوں نے، تمہیں، تمہارا، جنہیں، سیدھا۔ پڑھنا اس میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف دونوں کی آواز کو ملا کے ادا کیا جائے گا اور اسی طرح لکھا بھی جائے گا۔ ان الفاظ میں 2 چشمی ہے کا استعمال کیا جائے گا۔ اس تعلق سے بھی ہمارے درمیان لکھنے میں غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ، ہم الگ لکھتے ہیں، جیسے انہوں نے یا انہیں، ہم نون اور لٹکنی ہے کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اردو کی گرامر کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر 2 چشمی ہے کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہائے مختفی، وہ ہا جس کی آواز نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی لفظ کو امالے کے ساتھ لکھیں گے تو وہ حرف زیر کے ساتھ ہو جائے گا، حالانکہ پہلے وہ حرف زبر کے ساتھ تھا، لیکن جب ہم امالہ کریں گے تو اس حرف پر بھی زیر آ جائے گا۔ مثلا قصیدہ، تو قصیدہ میں دال پر زبر تھا، لیکن جب ہم اس کو امالے کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ قصیدے ہو جائے گا، دال پر زیر آ جائے گا۔ درجہ، جیم پر
زبر تھا، لیکن جب امالہ کریں گے تو درجے ہو جائے گا. مرثیہ سے مرثیے، جذبہ سے جذبے. تو یہ ہائے مختفی کا استعمال، اور امالہ جب کریں گے تو اس سے پہلے والے حرف پر چاہے پہلے زبر رہا ہو، لیکن بعد جب یہ امالہ کریں گے تو اس کو والے حرف پر زیر ہو جائے گا. ہائے مختفی کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ یہ عام طور سے عربی اور فارسی کے الفاظ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے سب مثالیں لکھی ہے بہت سی: طلبہ، صوفیہ، کعبہ، ادویہ، مدینہ، مرثیہ. یہ الفاظ ہیں جن میں کہ ہے کی آواز نہیں آتی. البتہ عربی اور فارسی کے علاوہ اگر الفاظ ہیں تو اس میں پھر ہے نہیں لکھا جائے گا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اس میں ہے کو لکھا جائے گا لیکن اس کی آواز نہیں آئے گی. لیکن اگر عربی فارسی کے الفاظ نہیں ہیں تو اس میں ہے کو لکھا بھی نہیں جائے گا اور اس کی جگہ پر الف لکھا جائے گا. مثلا راستہ، بھروسہ، پسینہ، پٹاخہ، راجا، ڈاکیا، یہ سارے الفاظ ہیں. ہم لوگ اس کو ہے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن اردو میں اس کو غلط کہا گیا ہے. یہ سارے الفاظ الف سے لکھنا چاہیے. البتہ اردو والوں نے کچھ الفاظ کی رعایت کر دی ہے، استثناء کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو جوں کا توں لکھا جا سکتا ہے. مثلا امروہہ، کلکتہ، پٹنہ، یہ الفاظ ہیں، ان میں بھی ہے کی آواز نہیں آتی ہے تو ان کو اس اردو والے قاعدے کی روح سے الف سے لکھنا چاہیے. لیکن وہ ان الفاظ کے سلسلے میں وہ رعایت کر دیتے ہیں کہ ان کو جوں کا توں لکھا جا سکتا ہے. آخر میں یہ ہے کہ کہیں کہیں اعراب کا استعمال کرنا چاہیے جہاں پر کہ امکان ہو کہ یہاں غلطی پڑھنے والا اس کا غلط مطلب سمجھ سکتا ہے تو وہاں پر زیر زبر یا تشدید اعراب کا استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور سے مصور یا مصور. مصور معنی تصویر بنانے والا، مصور کا مطلب السٹیٹڈ، تصویر بنائی گئی. الگ الگ معنی کے الفاظ ہیں. ایک لفظ اسم فاعل ہے، دوسرا اسم مفعول ہے. اسی طرح مدبر اور مدبر. مدبر معنی تو تدبیر کرنے والا، اور مدبر یہ طب یونانی کی ایک اصطلاح ہے کہ دواؤں کو جس میں کہ زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو ایک خاص ترکیب سے پروسیس کر کے ان میں سے اس کا زہریلا مادہ نکال دیا جاتا ہے، اس کو مدبر کہا جاتا ہے. تو گیا کہ جن الفاظ کے بارے میں شبہ ہو کہ قاری اس سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گا تو وہاں پر ہمیں زیر زبر یا اعراب کا استعمال کرنا چاہیے. تو بس انہی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اہم ضروری یہ چیزیں آ گئی ہیں اور یہ ہم نے خاص طور سے ان قواعد کا استعمال کیا ہے اور وہ مثالیں بھی بیان کی ہیں جن میں کہ عام طور سے ہمارے درمیان غلطی ہوتی ہے. تو یہ اردو میں کیا قواعد اور ضوابط اس کے تعلق سے استعمال ہوئے ہیں اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دی ہے.